شہیدوں کے لہو سے جو زمین سے راب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کو موضوع گفتگو بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ معزز سامعین، 27 رمضان المبارک کی بابرکت شب ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمانان عالم شب قدر کی تلاش میں اپنے رب کے آگے سر بسجود ہے، لیکن آج بر صغیر کے مسلمانوں کی آہیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب العزت کے دربار میں پہنچ رہی ہے کہ یہ لوگ انسانیت کی تاریخ رقم کر کے جب دھرتی مقدس میں پہنچتے ہیں تو زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اس مٹی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ معزز سامعین، یہی وجہ ہے کہ یہ خاک جب ہمارے پیروں کے نیچے ہو تو دھول ہوتی ہے، اور اگر وطن کی ہو تو بہت مقدس ہو جاتی ہے، اور اسی خاک یعنی وطن کی مٹی کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کی وفا اور بقا کی جنگ بھی لڑتے ہیں، کیونکہ یہ جان تو آنی جانی ہے، مگر اسی جان کے ذریعے جب بھی وطن کی محبت کا ثبوت دینا پڑا تو ہم کبھی فضاؤں پر حسن محمود صدیقی کی صورت ہوئے تو کبھی چمنچا کے مقام پر اپنے سینے پر بم باندھ کر اس دھرتی مقدس پر قربان ہوئے، تو کبھی تعلیم کے میدان میں نصر اللہ شجی اور طاہرہ قاضی کی صورت میں اپنی جانیں قربان کر کے اس عزم کا اظہار کر دے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر میدان میں وطن کی عزت اور بقا کے لیے جنگیں لڑی، بنگلہ دیش کے لیے ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو قربان کر دیا اور شہید عبد الملک جیسے بہادر کو قربان کر دیا۔ معزز سامعین، ہم دفاع پاکستان کرنے والی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی پاکستان کی